آج جو بے قراری ہمارے معاشرے میں ہے نا، اس کی وجہ ہم سب سے بڑے خود ہیں۔ ہم ہی اپنے لیے گڈھے کھود رہے ہیں اور خود ہی گر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ بتایا گیا جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اس گڈھے میں خود گر جایا کرتا ہے۔ آج حالات یہ نہیں ہے۔ میں تو منبر سے لے کے نیچے تک کی اگر بات کروں تو بڑی تنگ نظری ہو گئی ہے۔ لوگ تنقید پہ تنقید، بے فائدہ تنقید کیے جا رہے ہیں۔ کاش اپنے گریبان میں جھانکا ہوتا، کاش اپنے گھروں میں دودھ دیکھا ہوتا، ہم نے سوچا ہوتا ہم نے زندگی کتنی حضور کے فرمان کے مطابق بدل لی ہے۔ کیا یہ تبلیغ کا طریقہ ہے کسی کو ذلیل کرنا؟ آج میاں اگر کسی کے گھر میں 4 دانے آ گئے تو وہ غریب کو جینے نہیں دیتا۔ ہاں اگر کسی نے 4 دن سے کرتا پجامہ پہن لیا گئے تو وہ پھر کسی کو کہاں روڈ پہ چلنے دیتا ہے؟ مسئلہ تو اتنے تنگ دلوں ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے مسجد میں آ جائے تو نمازی منہ دیکھ کے کہتے ہیں سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ تنگ نظری ہے۔ ہونا تو یہ تھا اگر کوئی آیا تھا دل سیدھا کر کے مسجد میں، تمہیں تو اگلی صف میں جگہ دینی چاہیے تھی، تمہیں تو ہمتیں بڑھانی تھی۔ اگر کسی جوان نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا تو میری قوم کہتی ہے ابھی سے ملا بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ اگر کوئی کہتا جھوٹ نہ بولو تو اسے ٹوک دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا لگتا ہے جنت کا ٹھیکہ لیے بیٹھا ہے؟ یہ آئے کہ سوپی انہیں دیکھو۔ بھائی یہ تنگ نظری ہے ہماری، خدارہ لہجوں کو سنبھال کے بات کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تیرے لہجے سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ تم نہیں جانتے ہو، اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو جتنا رب سجدے کرنے والے کا ہے اتنا ہی رب گناہ کرنے والوں کا بھی ہے، جتنا رب امیروں کا ہے اتنا ہی غریبوں کا بھی ہے، جتنا رب طاقت والوں کا ہے اتنا ہی کمزوروں کا بھی ہے۔ لہجے سنبھال کے بات کیا کرو، اس کی بارگاہ میں دیر نہیں دیر ہے، اندھیر نہیں ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں فیصلے بدل دیا کرتا ہے، ذرا سی دیر میں تقدیروں کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو حقارت سے دیکھ کے اسے ذلیل و گناہگار کرتا ہے، وہ کہتا تو کون ہوتا گناہگار کرنے والا؟ یہ بندہ میرا، میں رب اس کا ہوں، یہ جب ہاتھ اٹھا دے گا میں اس کے گناہ صاف کر دوں گا، مگر تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ہماری تنگ نظری کا عالم یہ ہے۔ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے جو مسجد میں نمازی ہوتے ہیں وہ بچوں کو رکنے نہیں دیتے، نومروں کو کہتے ہیں تمہیں سلیقہ نہیں ہے، یار کہتے ہو کہ یہ قوم نماز پڑھنے نہیں آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیوں جوانی میں نماز پڑھنے نہیں آئے؟ تو سنو، پلٹ کے اپنی زندگی کو دیکھو۔ جب یہ چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں ہاتھ پکڑ کے کہتے ہو چل بے چل مسجد گندی کرنے آ گیا، میلی کرنے کے لیے آ گیا۔ صاحب تمہارا لال تھا، تمہارا بچہ تھا، اگر مسجد میں آیا تھا اسے آداب سکھانے تھے، اسے طریقہ بتانا تھا، اسے بتانا تھا بیٹے مسجد میں اونچی آواز سے نہیں بولتے، اسے سمجھانا تھا بیٹے وضو ایسے کیا جاتا ہے۔ لیکن جناب تم کو تو تسبیح کا اتنا گھمنڈ تھا، بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کاش تم بچپن میں لے کے آئے ہوتے، آج جوانی میں تقریروں کی ضرورت نہ ہوتی، جوانی کے اندر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بچے بچپن سے مسجد میں جاتے ہیں وہ جوانی میں مدینے کے راہی ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنگ نظری سے بچیں، دل چوڑا رکھیں، کشادہ رکھیں، دل میں جگہ رکھیں، گنجائش رکھو دل میں۔ ہاں جی، آج تو ہاتھ بھی منہ دیکھ کے ملایا جاتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کسی صوفی 5 وقتہ آدمی کو محلے سے نکال دو 4 بندے سلام نہیں کریں گے، اور 20 سال سزا کاٹ کے آئے ہوئے 10 مرڈر کرنے والے کو ایک بار گزار دو، لوگ کہتے ہیں سیٹھ السلام علیکم۔ جی حق ہے، حق ہے بھائی، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ ایک شریف بندے کو سلام کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی گنڈا بدماش نکل جائے تو سب ہاتھ پکڑ پکڑ کے السلام علیکم۔ بدلو یار، طریقے بدلو اپنے۔ خدا را یہ تنگ نظری جو ہے نا یہ کم کرنا۔ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، 2 سیکنڈ نہیں لگتے ہیں وہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے۔ چند لمحوں میں بیڑے غرق کر دیتا، کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے۔
خود آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں. یہ ہماری تنگ نظری کا عالم یہ ہے. اگر کوئی گزر کے جا رہا اگر مکھیا سے بن نہیں رہی ہے تو مکھیا نے یوں کر دیا, منہ موڑ لیا, اس کی تو شکل بھی اچھی نہیں لگتی, ایسے کر کے نہ کسی کو ذلیل نہ کیا کرو. تو کتنا بھی بڑا ہے نا تو رب کا شکر ادا کیا کر کے رب نے تجھے بڑا بنایا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہم کسی کو لے کے آزماتے ہیں, کسی کو دے کے آزماتے ہیں. اگر پیسہ ہے تو اور زیادہ ڈرنا, غریبی ہے پھر بھی ڈرنا, امیر ہو تو اور زیادہ ڈرنا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے, مولا علی نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے سنو, کمزور سے زیادہ ڈرنا, بھلے طاقتور سے نہ ڈرنا. لوگوں نے کہا جناب طاقتور سے تو ڈرنے کا سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ کمزور سے ڈرانے کی بات کر رہے ہیں, طاقتور سے ڈرنے کو منع کر رہے ہیں. فرمانے لگے طاقتور سے میں نے اس لیے منع کیا, طاقتور اپنی اوقات کے حساب سے بدلہ لیتا ہے, لیکن اگر کسی کمزور کو ستاتے ہو نا تو اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. کون لیتا ہے؟ سارے بولے کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا اس کا بدلہ. ہاں تو کمزور سے تو اور پیار سے ملنا چاہیے, اور پیار سے ملنا چاہیے. دو باتیں میرے نبی نے, دو باتوں میں پوری زندگی سمیٹ دی. فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہمارا نہیں. یہ دو باتوں پہ بندہ اگر عمل کر لے پوری زندگی شان سے کٹ جائے گی. کیا بات ہے مفتی صاحب, پوری زندگی. لیکن مسئلہ ہی الگ ہے, حالات ہمارے کیا ہیں, برا نہ مانیے گا. سب کو بخار چڑھا, اللہ کو MBBS بنانا ہے. کیوں؟ اس میں اندھی کمائی ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح. اندھی کتنے ہاسپٹل کے نام بتاؤں میں جن کے اندر جو پیراسیٹامول 1 روپے کی ملنی چاہیے 60 روپے کی ایک مل رہی ہے. خالی لیول چینج کرنے کی دیر ہوتی ہے. کہتے ہیں اندھی کمائی ہے. کسی کا 1 روپیہ ناجائز لے کے خوش مت ہونا. وہ 1 روپیہ ایسا درد کرے گا پیٹ میں جا کے کہ تیرے 1 کروڑ میں آگ لگ جائے گی. تو ہم حساب لگا رہے ہیں بیٹھ کے MBBS بنانا اللہ کو. اماں بھی لائن میں, جو کبھی نہیں اٹھی زندگی میں 4 بجے. اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4:30 بجے بچہ یہاں چاہیے, تو وہ 3:30 بجے اٹھ گئی. نہلایا دھلایا تیار کیا, گاڑی آ گئی بیٹھا دیا, نہیں ہے تو گاڑی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسکول جانا, بیٹے کو MBBS بنانا ہے. یہ ہمارے امام حضرات ہیں, علماء حضرات ہیں, یہ کہتے ہیں بچہ بھیج دیا کرو آدھا گھنٹے کے لیے. کتنا موڈ خراب ہوتا ہے. عورتیں یہ چاہتی ہیں اس کا منہ بھی مدرسے میں دھلنا چاہیے. اکثر جانا ہوتا مدرسوں میں, کسی کی ناک یہاں تک آ رہی ہے, کسی کے کپڑے کونی سے پھٹ رہے ہیں, کسی کے بڑے بڑے دھبے دامن پہ لگے. اس وقت ماؤں کو نہیں دکھتا بالکل بھی. MBBS بنانے کی ہوڑ ہے. کتنے ایسے ڈاکٹروں سے مل چکا ہوں جنہوں نے یہ کہا مولانا یہ جھگڑے وگڑے مولویوں کے ہیں, ہم تو بس اتنا جانتے ہیں اللہ ہی مالک ہے, بس باقی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. اتنا تو یار ہماری بھی سمجھ میں آ گیا, اگر بچپن میں ماں نے تربیت درست نہیں دی ہوتی ہے نا تو پھر اولاد جنتی بھی نہیں ہوا کرتی ہے. ماں بنیاد ہوتی ہے, پہلا مکتب ماں ہوتی ہے, پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے. اے میری قوم کی بیٹی اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ. ہم مبارکباد پیش کریں گے جس دن تمہارا بیٹا IAS بنے گا, IPS بنے گا. لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایک بات اور کہہ دوں, جب تمہارے بیٹے صبح جانے کی تیاریوں میں ہوتے ہیں, تمہارے بچوں کو 10 منٹ باقی ہوتے ہیں جانے کے, کہتی بیٹے یہ لے موبائل, تب تک فلاں کا ناٹک دیکھ لے, یہ سیریل دیکھ, میں 10 منٹ ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں. اے میری قوم کی بیٹی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے کے کہتی ہے یہ سیریل دیکھ وہ دیکھ, تب تجھے خاتون جنت فاطمہ زہرا کی یاد کیوں نہیں آتی؟ اس وقت تجھے علی کی شہزادی سیدہ زینب کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ کیوں بھول جاتی ہے اسلام کی شہزادیوں کا احسان؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ تجھے تو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا, کوئی تجھے عزت دینے والا نہ تھا. آج جو گھر کے اندر تجھے ماں کہہ کے عزت دی جاتی ہے, یہ مدینے والے کا کرم ہے. جب بہن کہہ کے احترام کیا جاتا ہے, یہ مصطفیٰ کا کرم ہے. جب بیوی کہہ کر کے تجھے عزت دی جاتی ہے, یہ مصطفیٰ کا کرم ہے. اور اتنا بڑا کرم کہ دنیا میں تو رکھی, تو نے ایک دوپٹہ اوڑا یا نہ اوڑا, سر پہ چادر ڈالی نہ ڈالی, لیکن جب تجھے کفن پہنانے کی باری آئی, تیرے رب نے کہا تھا اسے 5 کپڑے دینا. میرے مالک بتا تو صحیح, مردوں کے لیے 3 کپڑے,
عورت کو 5 کا 2 کپڑے حیا کے دینے ہیں، ایک کپڑا سینے پہ ڈال دو، دوسرا کپڑا سر پہ ڈال دو، اس لیے کہ یہ بھلے غیرت والی نہیں ہے لیکن اس کا رب بڑی غیرت والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب مراد آبادی۔ گزارش کروں گا یار، دل دکھتا ہے عمران بھائی، سب سے زیادہ مرتد ہونے کے جو کیسز ہیں تمہارے بریلی سے کیوں آ رہے ہیں؟ جی ہمیں سوچنا ہوگا، دماغ لگانا ہوگا، ہمیں یاد رکھنا نہ کل نسلیں لات مار کے قبر پہ کہیں گی کون ہے رے جو جگہ گھیر کے لیٹا ہے۔ کم سے کم اتنا تو احسان کرو یار بچوں پہ تاکہ انہیں مرتے دم تک مدینے والے کا نام یاد رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کم سے کم دماغ لگاؤ، دل دکھتا، رونا آتا ہے یار، رونا آتا ہے۔ بریلی ہمارا مرکز ہے، سب سے زیادہ کیسز اطراف میں کیوں ہیں؟ کیوں؟ ان بیٹیوں کو ہم نے نہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو؟ یہ کس لالچ میں بہ گئی ہم نے بچوں کو نہیں بتایا؟ کاش تم نے انہیں بٹھا کے بتایا ہوتا کہ تو مصطفیٰ کے در کی کنیز ہے۔ اور سنیں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کو، جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے نا وہ کسی نے نہیں دی ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، حق ہے۔ اپنی لکھی کتابیں پڑھ کے سنا دینے میں فرق ہوتا ہے، پڑھو اسلام کو، سمجھ میں آئے گا۔ کیا بات ہے۔ اور میری بیٹی میری بہن کس چکر میں ہے؟ ذرا سا کوئی گاڑی کا لالچ دے دے، سونے کا لالچ دے دے، کچھ ٹکوں کا لالچ دے دے، ہم اتنے آزاد ہو جاتے کہ ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں اپنے مذہب، اپنے دین، اپنی برادری اور اپنے سماج سے۔ اللہ اللہ، میں تو ان نکم لڑکوں سے کہوں گا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تم ہی سوچ لیتے جو اپنے مذہب کی نہیں ہوئی وہ تمہاری کہاں سے ہوگی۔ اور میری بیٹی میری بہن سنو، پیسہ کیا ہے، اوقات کیا ہے، خدا کی قسم سن، شوہر غریب بھی ہے نا، پیبند لگے کپڑے پہن کے قبر میں آ، جنتی جوڑا لے کے خاتون جنت آ جائیں گی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کرنا تیرے لیے تو اللہ نے جنت بنائی تھی، جی بھول گئے؟ اللہ نے جنت بنائی ہے، کس کے لیے تھی؟ تمہارے لیے تو تھی، پھر کدھر جا رہی ہو؟ سونے چاندی کے لیے؟ تجھے بتاؤں، تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آج چند پیسوں کی خاطر بیٹیاں ایمان بدل دیتی ہیں، مذہب چھوڑ جاتی ہیں اور بیان دیتی نہیں نہیں ہمیں ان کے ساتھ رہنا شرم آنی چاہیے۔ جیلے کتنے دن جیلے گی؟ 60 سال میں بھی موت آنی ہے، 70 سال میں بھی موت آنی ہے، 80 سال میں بھی موت آنی ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ تجھے پتا ہے جو مصطفیٰ کے در کے غلام ہوتے ہیں ان کے اپنے عقیدے کیسے تھے، ان کا ایمان کیسا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ سونا صرف ہندوستان میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے آج سے پہلے سونا نہیں دیکھا تھا۔ تجھے بتاؤں ابھی ابتدائی اسلام کا دور ہے، مدینے کے اندر یہودیوں کا بازار ہے، اسلام کی شہزادی ہے، بازار کے اندر کسی کام سے گئی زیور خریدنے کے لیے، جو دکان تھی وہ یہودی کی دکان تھی، اس دکان پہ سونا خریدنے کے لیے پڑی، جیسے اس نے ہاتھ نقاب سے باہر نکالا، یہودی کی نگاہ اس کے گورے رنگ پہ پڑ گئی، جیسی ہاتھ دیکھا نگاہ خراب ہو گئی، اس نے کہا جتنا چاہے سونا لے لے، اس کے بدلے میں بس مجھے راضی کر دے۔ اتنا سننا تھا، اسلام کی شہزادی تھی، یہودیوں کا بازار تھا، سارا سونا اٹھا کے منہ پہ مار دیا، پھینک کے کہنے لگی کتے ہمیں نہیں جانتا ہے، ہم ایک بار مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی دولت بھی ہمیں خرید نہیں سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ جی جی نہیں چلو آگے لگے بھی تو کیا ہوا، پائے مورا لنگ نے اس ملک خدا تنگ نے، اس ٹینشن میں تو بولتے ہی نہیں ہے کہ دوبارہ یہ بلا میں نہ بلا میں، اس بات کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا ہے۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، بے شک بے شک، بس سیدھی سی بات ہے۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا، جو حضور کے ہاتھ پہ بک جاتے انہیں دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید پاتی ہے۔ حق ہے حق ہے۔
اتنا کہہ کے سونا پھینک کے چلی. سن میری بہن غور سے سن, اور نوجوانوں تم بھی سننا, تماشا ہی دیکھتے ہو, تماشا بنا دیکھتے ہو. باپ دامن جھاڑ کے کہتا میری کوئی غلطی نہیں ہے, چلی گئی تو چلی گئی, میں نے تو چھوڑ دی. اور بغیرت اگر بات خالی تیری ہوتی تو کوئی تیرے منہ پہ نہ تھوکتا. بات مذہب اسلام کی ہے, صحیح بات ہے. بات پورے مذہب کی ہے. بہت. تجھے کون جانتا ہے؟ ہاں. تیری بیٹی تک تیرا نام نہیں لیتی ہے, لیکن اسے اسلام کی شہزادی کہا جاتا ہے. جی حق ہے. تجھے کون جانتا ہے؟ غلطی نہیں ہے. میں بتاؤں غلطی کہاں ہے. سنیں یہ بھی سر فہرست, مجھے یاد دلا دینا عمران بھائی جہاں سے بات چھوڑ رہا ہوں میں, یاد رکھیے گا. میں بتاؤں غلطی کہاں کی ہے. غلطی کی ہے جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو پھوپھی آئیں, خالہ آئیں, تائی آئیں, نانی آئیں, سب دو بدھیوں والے کپڑے لے کے آئیں. اللہ. کب؟ جب بیٹی پیدا ہوئی تب. کہتے ہیں بھی تو بالغ ہے. تمہیں پتا ہے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا, جاؤ جا کے دیکھو آج بھی انگریزوں کے اندر ماں کے شکم میں ہوتا, عورت پہاڑے یاد کرنا شروع کر دیتی جبکہ اسے یاد ہوتے. کیوں؟ اسے معلوم ہے جو ہم یاد کرتے ہیں وہ بچے کے ذہن پہ بیٹھتا چلا جاتا ہے. وہ تو ماں کے شکم میں تھا تبھی اثر شروع ہو گیا تھا. اللہ اللہ. تم کہتے ہو یہ بچی ہے, دو بدھیوں کا سوٹ لے کے آئی, سب کو دکھا رہی ہے دیکھو 1100 کا ہے. بغیرتوں نے ریٹ سب نے دیکھے, لیکن اس کی بناوٹ کسی نے نہیں دیکھی. اللہ اللہ اللہ. اللہ اکبر. برا مت ماننا, یہ کڑوی سچائی ہے, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد کسی گھر میں. اس لیے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں, جب 1 سال تک ہم نے اس بچی کو وہ کپڑے پہنائے, اگلا برتھ ڈے آیا, برتھ ڈے کے نام پہ کتنی بے غیرتیاں ہو رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے, کیک کاٹے جاتے ہیں, غبارے پھوڑے جاتے ہیں, کینڈل جلایا جاتا ہے, تماشے کیے جاتے ہیں. ختم کرو یار ان لعنتی چیزوں کو. اللہ توفیق دے کر تجھے لگے 1 سال تیری بیٹی کی عمر ہو گئی ہے تو رکھ ایک دن تو بھی روزہ, رکھوا بی بی کو روزہ. پھر افطار کے وقت میں ہاتھ اٹھا کہ مالک میری اس بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دینا, کنیز سیدہ زینب بنا دینا. یہ مطلب تھا تیرے بڑے تیرے جنم دن کا, تو نے کیک کاٹ کے انگریز کی بچی بنا دیا اس کو. اسلام کی غیرت لوٹ کے رکھ دی بے آبرو لوگوں نے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, 1 سال تک تم نے پہنا, 4 سال تک کپڑے کا بچی ہے بچی ہے. جب 7 سال کی ہو گئی پھر تم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے کر کے گئے. بچی نے کہا نہیں پاپا مجھے یہ چاہیے, کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں آستینوں کو بھی لمبے کپڑوں پہ پہنے جاتے ہیں, بازو چھپائے جاتے ہیں. کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہاں تک کا فروغ, یہاں تک کا فروغ تھا, پیر اور ہاتھ تنگے کیے ہوئے تھے. 13 سال تک بیٹی اپنی مرضی کے پہنتی رہی. جب 14ویں سال میں تم نے کہا بیٹی بڑی ہو گئی ہے اب سر کو چھپا لے, اس نے کہا نہیں پاپا مجھے گرمی لگتی ہے, اب مجھ سے کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے. تم نے 14 سال تک اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا. پھر کہتے ہو غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے. اس کے بعد ٹیوشن کے نام پہ آوارہ کیا بیٹیوں کو, تعلیم کے نام پہ آزاد کیا بیٹیوں کو. اس کے بعد تم فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر بیٹیوں کی زندگی تباہ کرتے رکھے. جب تمہاری بیٹی نے کہا پر دوا لینے جانا ہے, تم نے یہ کہہ دیا بیٹی مجھے وقت لگی ہے, فلاں کزن کو لے کر کے چلے جاؤ. تم نے اپنی بیٹی کو غیر کی بائک پہ بٹھا دیا. یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی. جب تم کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے, مجھے پاپا کہہ کے آواز دیتا ہے. یاد رکھنا چوری وہی کرتے ہیں جو گھر تک کے راستے جانتے ہیں, عزتیں سے وہی پھیلا کرتے ہیں جو چولہوں تک آیا کرتے ہیں. تم سے کس نے کہا تھا کہ تیرے دماغ کا زیادہ تیز کمپیوٹر چل رہا تھا کہ میرا کزن لگتا ہے, مجھے باپ کہتا ہے, مجھے بیٹا کہتا ہے, مجھے بھائی کہتا ہے. یہ سوچ کے تم نے اعتماد کیا اور بیٹیوں کو آوارہ لوگوں کے حوالے کر دیا. غیرت آنی چاہیے تھی. کاش اپنا اسلام پڑھا ہوتا, اپنا دین سیکھا ہوتا. تم تو کزن کی بات کرتے ہو, خالہ زاد کی بات کرتے ہو, پڑوسی کی بات کرتے ہو. ہمارا اسلام اتنا غیرت والا ہے. اسلام کا قانون یہ ہے اگر سگے بھائی بہن جوان ہونے کے قریب ہو جائیں, اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پر کاندھے سے کاندھا ملانے کی اجازت نہیں دے سکتا, تو تیری بیٹی کو غیر کی بائک کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حق ہے بے شک بے شک.